مرلیاج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے چوتھے باب میں سے 26 سے 34 آیت۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے آگے ہو گئی رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کے سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج جمعہ 27 فروری لتوریائی سال کے تیسرے ہفتے کا جمعہ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت عبرانیوں کے نام خط میں ہے۔ عبرانیوں کے نام جو یہ خط لکھا گیا ہے، یہ اس کے مصنف کا ابھی تک پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ضرور کسی کاہنوں نے یا وہ جو کوئی کاہن ہے ان کا گروپ ہوگا، انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کے دائمی کاہن اعظم ہونے کا ذکر ہے، ملکی صدق۔ اور آج کی یہ جو پہلی تلاوت ہے، اس میں ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ جو ایذا رسانیاں مشکلات آتی ہیں بدی کی طرف سے، برائی کی طرف سے، ان میں ہم برداشت کریں، صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ اور کیونکہ وہ آنے والا ہے، یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح کے دوسری آمد کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ضرور ہے کہ وہ جنہوں نے اب اپنے ایمان کے وسیلے سے ایذا رسانیاں جھیلی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام، ریوارڈ رکھا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خدا کے ساتھ زندگی۔ تو اس وجہ سے ان مشکلات اور مصائب میں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور ساری باتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے ایمان میں قائم رہنا، مضبوط رہنا ہے صبر کے ساتھ۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کس طرح کی ہے، یہ کیسی ہے۔ تو کیونکہ یہ ایگریکلچرل دور، کھیتی باڑی کا دور تھا یسوع کے اس زمانے میں، تو خداوند یسوع مسیح اپنی باتوں کو، گہرائی کی باتوں کو بڑی آسانی مثالیں دے کے، یعنی کھیتی باڑی سے آسان کر کے انہیں سمجھا، تاکہ ان کے جو آڈینس ہے یا جو سننے والے ہیں، جو سمجھنے والے جو شاگرد ہیں، وہ یسوع کی باتوں کو سن سکے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے تماثیل بنائی، اور وہ تماثیل ایسی تھی جو لوگوں کے روزمرہ زندگی سے متعلق تھی۔ اور پہلی تمثیل میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے گیہوں کا دانہ جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایک کھیت کی صورت میں بن جاتا ہے، کٹائی کے وقت تک آ جاتا ہے۔ تو اس کا شروع سے لے کے سارے جو سٹیجز ہیں، ان کے بعد وہ پھر ایک ایسا دانہ بن جاتا ہے جو کہ زندگی دینے والا ہوتا ہے، خوراک ہوتا ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانے کی کہ یہ جب اسے بوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب یہ مراحل سے گزرتا یہ اتنا بڑا کہ وہ تمام جتنے بھی بیلے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پرندے بھی آ کے سکون پاتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی چھوٹی چھوٹی تماثیل جس کے ذریعے سے
خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد سمجھے. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ان دونوں تلاسوں سے ہمیں آج کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات کہ ہمارا ایمان، اس کے ارد گرد میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں اپنے ایمان سے دور کر سکتی ہیں. ایک ایذا رسانیہ وہ ہے جو دوسرے لوگ ہم پر کرتے ہیں، یعنی جو مسیحوں سے کسی نہ کسی کا بغض رکھتے ہیں، یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یا ان کو نیچا سوچتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا، اس میں بھی اپنے ایمان میں گہرے اور مضبوط رہے. دوسری بات ہے کہ ہمارے اپنی اندر کے جو لالچ ہے، یا اپنے آپ کو کا دفاع کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، کسی کو دھوکہ دہی سے اس کا نقصان کرنا، اپنا فائدہ سوچنا، کسی کو ناحق بے حق ججمنٹ کرنا، ان پہ تہمتیں لگانی، اور پھر جہاں اتفاق ہے وہاں پر ناچاکیاں لے کر آنی. یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ایمان کے خلاف ہیں. اور اس لیے عبرانیوں کا لکھنے والا جو مصنف ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہوشیار رہیں، صبر کریں. بدی کو آتا دیکھ کے کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے کہ کچھ بری بات کرنے میں، تو اس میں اپنے ایمان کو نہ گوا دیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں اچھائی کرنا سکھاتا ہے. اس میں مشکل بھی آئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ جو ہمارا اصل منصف ہے وہ آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سچائی کا روشنی کا ساتھ دیں. کہا گیا کہ جب تک تم نے نور نہ پایا تھا تو تم اندھیرے میں تھے، اب چونکہ تم نور میں آ گئے ہو اس لیے اب اس نور میں ہی رہنا ہے. اور جب ہم اس نور میں رہیں گے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اپنے ایمان میں قائم دائم مضبوط رہیں گے، صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، سچ کو سچ کہیں گے اور روشنی میں رہیں گے. آج کی انجیل مقدس ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں سکھایا. ایسی ہی زبان استعمال کی، ایسے ہی تماثیل استعمال کی جو ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں. میں اس انجیل مقدس کے اس حصے سے اپنے لیے یہ درس لیتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے بارے میں، مقدسہ مریم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، مقدسین کے بارے میں، خاص طور پہ مقدسین کی زندگیوں کے بارے میں ہم انہیں بتاتے رہیں. ایسا جب ہم کریں گے جس طرح سے یسوع نے تمثیلوں میں خدا کی بادشاہی کو سمجھا، ہمیں بھی ایک دوسرے کے سامنے خداوند کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کو. جو مائیں ہیں، ماؤں کا جو کچن ہے، باورچی خانہ ہے، وہ ان کا مشن سٹیشن ہے. اور اسی مشن سٹیشن، یعنی جس وقت سارے بچے مل کے اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، مائیں باپ وہ اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں، مقدسوں کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں، تاکہ انہیں اپنے ایمان میں گہرائی اور مضبوطی ملے اور وہ اس بارے میں سمجھے. جس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں، اسی طرح سے ماں باپ کا، نانی دادی، دادا نانا، سب کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خاندانوں میں کیٹیکزم دہرایا کرے، بتایا کرے خدا کی بادشاہی کے بارے میں، خدا کے بارے میں، مقدسوں کے بارے میں، مسیحی روایات کے بارے میں، مسیحی جو ویلیوز ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کرتے رہا کرے، دہراتے رہا کرے. جس طرح سے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں جب انہوں نے جان لیا، انہیں روشنی میں آگے علم حاصل ہو گیا، تو پھر وہ یہاں تک کہ وہ جان دینے تک بھی تیار تھے، اور انہوں نے اپنی جان اسی ایمان کے لیے قربانیں بھی کی، شہادتیں بھی حاصل کی. تو آئیے ہم مسیحی والدین، کاہن، سسٹر صاحبات، کیٹیکس، یہ سارے، اور خاص طور پہ والدین، کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں راغب کریں، خدا کے بارے میں باتیں کیا کریں، اور اپنے گھر میں اگر ہو سکے
تو مل کے سارے روزری پڑھا کریں. دن کا اختتام اپنی روزمرہ کی دعاؤں کے ساتھ کیا جائے، روزری پڑھی جائے. اور پھر آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ خاندان جو عبادت کرتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. وہ فیملی وچ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. تو آئیے ہم بھی خداوند کا پرچار اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کا ذکر کرتے رہا کریں، کیونکہ خدا بڑا مہربان ہے. اور جب ہم اس مہربان خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ ہمیں اور بھی بہت ساری برکت عطا فرماتا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.